बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर इमरान खान के साथ वो वफा नहीं कर रही बल्कि बड़ी संगीन गलतियों की मुर्तकिब हो रही है। वो गलतियाँ कौन सी है ज़रा सुनिए। कल इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि पेशावर में लोगों को बुलाओ, एक जलसा करो। 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों जलसे की तारीख का ऐलान नहीं किया? जब कैद मोहतरम ने कह दिया, जब इमरान खान ने कह दिया, मैसेज आ गया है तो जलसे का ना, तो फिर क्यों नहीं किया? आप लोग इतनी तो मनमानी ना करें ना कि जितनी लोग बर्दाश्त ही ना कर सकें। इसका जवाब इनसे पूछो तो कहते हैं कि आप गलत लाइन पे जा रहे हैं। दूसरा, एक और संगीन गलती, महमूद खान अचकज़ई ने 8 सितंबर 2025 को पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट पूरे बलूचिस्तान में एक शटर डाउन हड़ताल की। पहिया जाम था, त्यारे उड़ नहीं रहे थे, रेलें बंद थी, रोड ब्लॉक से लोग गिरफ्तार हो रहे थे, आंसू गैसें चल रही थी। एक समा बनाया महमूद खान अचकज़ई और उसकी जो दीगर 6 जमातें हैं। लेकिन अलमिया देखिए कि 8 सितंबर की शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बड़े लीडर ने उनके हमरा या इलादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। किसने कैश करवाना था उस हड़ताल को? आप तो उस हड़ताल का हिस्सा थे, तहरीक इंसाफ ने। तो फिर क्यों, जबकि इमरान खान ने ये हुक्म दिया था कि 8 सितंबर की हड़ताल के बाद 15 सितंबर तक आप लोगों ने एक और हड़ताल की या एक बड़े एहतजाज की, जलसे की कॉल देनी है केपी में, क्यों नहीं दिया गया? ये तो आप लोगों पे लाजिम था। जब एक मोमेंटम बन रहा है, एक सूबे में मोमेंटम बन गया, खबरें चल गई, लोग उनके साथ निकल पड़े, लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लोगों ने आंसू गैस के शेल बर्दाश्त किए। जब आपकी बारी आई तो फिर आप वहीं इस किस्म के अगर आप मुजाहरा करेंगे तो फिर तो हालात ख़राब होने हैं। तो लिहाजा ये जो संगीन गफलत का मुजाहरा है, इस पे इनसे बाज़ पुरुष, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो पूछें कि जब इमरान खान ने कह दिया कि जलसा करना है तो फिर करना है। इमरान खान क्या ऐलान करता था? वो सिर्फ स्टेज पे आके कहता था मैं 5 तारीख को आऊँगा बनूँ, वो 5 तारीख को मैं आऊँगा फैसलाबाद, 6 तारीख को मैं जाऊँगा चीचा वतनी, तो लोग पहुँच जाते थे। उसने तो कभी नहीं कहा था कि ये महीना पहले एडवर्टाइजमेंट करें, इश्तिहार चलाएं, लोगों को मोबिलाइज़ करें। लोग तो मोबिलाइज हैं। अब केपी में जलसे के लिए भी अगर हम मिन्नतें करनी पड़ रही हैं तो फिर आगे आप खुद समझदार हैं। एक और जो इमरान खान का कल पैगाम पहुँचाया है अलीमा खान साहिबा ने, उसने कहा है कि मुझे तोशाखाना 2 में सज़ा दी जा रही है। बिल्कुल सज़ा दी जा रही है और ये प्री प्लानिंग है। पाकिस्तान हो और बेइंसाफ़ी ना हो, पाकिस्तान की जुडिशरी और इमरान से इंसाफ करे, क़यामत तो आ जाएगी। उसी रोज़ क़यामत आ जाएगी जिस दिन पाकिस्तान के जजों ने इमरान खान से इंसाफ करना है। तो ये प्लानिंग हम आपको बता देते हैं, अभी सज़ा नहीं हुई। इन्होंने क्या करना है, इधर से इन्होंने सज़ा देनी है तोशाखाना 2 में, और उधर से इस्लामाबाद में इन्होंने जो अलकदर ट्रस्ट है उसमें ज़मानत ले लेनी है। यानी कि उधर से थोड़ी सी ज़मानत लेंगे, इधर से सज़ा दे देंगे कि बंदा अंदर ही पड़ा रहे। क्या उस्तादी है, क्या इन्होंने हाथों पे जो है ना ग्लव्स चाड़े हुए हैं कि पता ही ना लगे। लिया लोग जो हैं वो दूध पीते बच्चे हैं ना। अब ये तोशाखाना क्या है, इससे बड़ा को संगीन मजाक हो सकता है? वो आदमी इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि इसने जो चाय पीने वाले कप हैं और एक नेकलेस है उसको सस्ता ख़रीद कर बेच दिया और चोरी की है। इसी महीने में इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों ने डोनेशन के मद में 10 अरब रुपया, दोबारा कह रहा हूँ, किसी को सुनने में हो सकता है कोई परेशानी हो रही है, 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इमरान खान को शौकत खानम के जो डोनेशन हैं, जो अतियात हैं, वो दिए हैं कि ये बंदा इतना ऑनेस्ट है कि ये गरीबों के पैसे नहीं खाता। इसके नाम पर लोगों ने पैसे जमा करवा दिए और उस पर इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि वो जो चाय पीने वाला कप हैं, जो नेकलेस हैं, वो चोरी करता फिरता है। क्या करते हैं यार। और मुद्दा कहाँ से खड़ा किया? सऊदी अरब से। पाकिस्तान है और इसी तरह एक सिलसिला चलता जा रहा है। इमरान खान पर जो ज़मीन है
وہ پاکستان کی انتہائی تنگ کر دی گئی ہے، اور اس تنگی سے نجات کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت ایکٹیو ہونا۔ اب آپ دیکھیے سنگین ایک اور، میں پنجاب پہ آتا ہوں۔ پنجاب میں پانی نے پورے جو شہروں کے شہر ان کو ڈبو دیا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کوئی ایسا مرد ہی نہیں بچا کہ جو موبائل اپنے سامنے رکھ کر اتنی پریس کانفرنس کر دے کہ مریم نواز اور پنجاب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پنجاب ڈوبا ہے؟ لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں۔ آج بی بی سی نے رپورٹ کر دیا ہے کہ جو لوگ لاشیں لا رہے ہیں وہ 60,000 پر لاش دے رہے ہیں، اور ایک آدمی جو اپنی کشتی میں، اس کے پاس گھر کے 3 افراد تھے اور 6 جو تھے وہ جانور تھے، ڈنگر تھے، تو کشتی والوں نے ان سے پیسے طلب کیے، تو اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے 60,000 پر ہیڈ کے حساب سے اپنے جانور دیے اور خشکی پہ آیا۔ اور کل میاں والی میں جو مریم نواز اعلان کر رہی تھی کہ میں نے کارکردگی دکھائی ہے، یہ کارکردگی دکھائی ہے، اس کو کارکردگی کہتے ہیں کہ اپنے نان کے پیکٹوں پہ اپنی تصویر لگاتے ہو، کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ستو پی کے سو رہی ہے۔ کوئی ہے جو پریس کانفرنس کرتا؟ کوئی ہے جو اٹھ کے اس کے سامنے رکھتا کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، اس مقام پہ آپ فیل ہوئی ہیں؟ اور آج یہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارا مقابلہ کرو پرفارمنس سے، تو اس کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وگرنہ اگر پی ٹی آئی صحیح اپنا جو جمہوری حق ہے پریس کانفرنسوں کی، یار آپ روڈ پہ نہ نکلو، ڈنڈے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، روڈ پہ نہ نکلو، احتجاج بھی نہ کرو، تو بھائی کیا پریس کانفرنس بھی آپ کو منع ہے؟ کیا یہ جو آپ 8-10 آدمی اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور دھواں دھار پریس کانفرنس کریں، اس میں للکاریں اس ناجائز حکومت کو، اس نالائق حکومت کو، اس ٹک ٹاکر حکومت کو کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو جو اجازت چاہیے؟ کیا کرتے ہیں یار؟ اس سے زیادہ نالائقی، اس سے زیادہ عمران خان سے جو بے وفائی ہے، میں دھوکہ نہیں کہہ رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کدھر مر گئے ہیں سارے، اتنے ایم پی ایز ہوں، اتنے ایم این ایز ہوں اور کوئی بولنے والا نہ ہو۔ پنجاب کی جو مائیں ہیں، ایک آدمی شام کو اٹھتا، اپنے ساتھ کیمرے لگاتے، اور جو روڈ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک پروگرام کرتا اسی جگہ پہ کہ عمران خان تھا تو آپ کے لیے کرونا میں بھی اس نے آپ لوگوں کو بھوکا نہیں سونے دیا، اور آپ آج کتوں کی طرح، آپ دیکھا ہے ایک ویڈیو جس میں کتوں کی طرح جو ہے جانوروں کی طرح نان پھینکے جا رہے ہیں۔ کیا کسی مہذب دنیا میں اس طرح امداد یا روٹی دی جاتی ہے؟ ایک اور ویڈیو چلی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں، آپ پہ واجب ہے کہ آپ نے آواز بلند کرنی ہے۔ ایک ویڈیو چلی ہے جس میں پنجاب حکومت جو سالن بنا کے کشتی میں تقسیم کر رہی ہے، تو وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کتنے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں 4 آدمی ہیں، تو ان کو جو 2 پلیٹ سالن دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں اور دو، اور وہ اس کو نہیں دیتے۔ یہ حکومت کی پرفارمنس ہے، اور یہ اپوزیشن ہے پنجاب کی۔ تو پنجاب کی جو جماعت ہے اس نے تو پتہ نہیں قسم اٹھا رکھی ہے کہ انہوں نے اپنی یہ جو زبان مبارک ہے اس کو کھولنا نہیں ہے۔ کھولیں گے تو آپا جی ناراض ہو جائے گی، اور پتہ نہیں یہ کس کی آپا ہے، پتہ نہیں کون سی مجبوریاں ہیں، پتہ نہیں نالائقی ہے یا کچھ اور چیز ہے، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یار عمران خان کی جماعت ہو اور وہ اپوزیشن کا کردار بھی ادا نہ کر سکے، تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا ہونا ہوگا۔ وگرنہ یاد رکھیے آپ اپنے لیڈر کو کھو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے یہ اذانوں کا سلسلہ شروع کیا، مشن نور، ہم مانتے ہیں کہ جب انتہا کی ظلم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، بہت زبردست ہے، نام بھی خوبصورت ہے، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اذان بھی دیں گے، آپ کو سنوائیں گے بھی صحیح، لیکن نہیں، جو آپ کا اصل کام ہے وہ تو کرے نا یار، اتنی نالائقی۔ اور دوسرا آپ دیکھیں پورے پنجاب میں گندم کا بحران، گندم کی قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں، ہے کوئی بولنے والا؟ ہے کوئی مریم نواز کو للکارنے والا؟ نہ۔ لاہور میں علیم خان اور جو گل محمد ہے، خوشی محمد ہے، اس نے لوگوں کو لوٹ لیا،
لیکن کوئی نہیں بولنے والا. جگہ جگہ پہ اپنی ملیں بچانے کے لیے، اپنی جو زمینیں ہیں ان کو بچانے کے لیے غریبوں کے پشتے توڑ دیے گئے، ان کے گھر بیٹھ گئے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن کوئی اپوزیشن کرنے والا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف بالکل غلط سمت میں سفر کر رہی ہے، اور اس سفر کو ہر حالت میں روکنا ہوگا، وگرنہ یاد رکھو عمران خان بوڑھا بھی ہو رہا ہے اور وہ جیل میں انتہائی مشکلات کا شکار ہے. اگر عمران خان سے وفا کرتے ہو پاکستانیوں، یہ جو لوگ آواز میری سن رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آواز بلند کریں، اور یہ جو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، پنجاب میں خاص کر، KPK میں خاص کر، یہ جو سوئے پڑے ہیں، ان کو کہو کہ محمود خان اچکزئی آپ کو بلا رہا ہے. اور یار اور کچھ نہیں کر سکتے. ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ آپ رو نہیں سکتے تو پھر رونے والا چہرہ تو بنا لو، اور رونا والی شکل تو بنا لو یار. اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. انہوں نے جو ہے حکمت عملی یہ عمران خان کو لے ڈوبی ہے، یہ تحریک انصاف کو لے ڈوبی ہے، یہ کارکنوں میں بددلی پیدا کر رہی ہے. کیا بات ہے اگر اپوزیشن اتنی سٹرانگ ہوتی اور یہ یوں نعرے مارتی پھرتی لوگوں کے، اس نے آنسو جو ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان اور پنجاب کے ساتھ. اس جیسی نکمی نکٹ اور ٹک ٹاک حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کو صرف اور صرف یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو سہارا دے رہے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستانیوں آواز بلند کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی آواز سن کر یہ نیند سے بیدار ہو جائیں، وگرنہ یہ قوم عمران خان کو کھو دے گی. پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں.